ماہ رمضان المبارک کیا آتا ہے، گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کی تو عید ہو جاتی اور ان کے دل جو ہے رحمت الہی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور یہ نظر رحمت جب وہ اپنی مخلوق کی طرف فرماتا ہے تو جس بندے کی طرف یہ نظر کی جائے خالق کائنات جل شانہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے، آئیے اس کی خصوصیات میں بیان کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر روز 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے اسی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، اور جب رمضان کی 29ویں رات ہوتی ہے تو خالق کائنات جل شانہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو بخشا ہے اور جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہے، اس رات کے اندر ان کے مجموعے کے برابر ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس وقت بھی اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے، تو خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بخش دیا۔ مطلب یہ ماہ رمضان ہے۔ ان کی خصوصیات میں کیا آتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، یعنی پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، اور ماہ رمضان اللہ اکبر یہ اس بارش کی طرح ہے جو ہر ایک پر برس رہی ہوتی ہے، بس اس کے دل کے اندر نور ایمان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خود آ کر دیتا ہے۔ ہر مہینے کی خاص تاریخوں میں عبادات ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ اجر بڑھایا جاتا ہے، اور اس مہینے کے چند تاریخیں ہوتی ہیں، لیکن ماہ رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں بھرا، وسعتوں بھرا ہے۔ عید الفطر مخصوص ایام میں، عید الاضحیٰ مخصوص ایام میں، بقر عید کے بعد حج جو ہے وہ مخصوص ایام میں، اس کے بعد بقر عید مخصوص ایام میں، یہ سارے مخصوص ایام میں، لیکن ماہ رمضان یہ پورا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا ہے۔ ماہ رمضان جو ہے اس کی خصوصیت ایسے ہے کہ یہ گناہ گار کو ایسے اس کے گناہوں سے پاک اور ستھرا کر دیتا ہے جیسے بھٹی جو ہے وہ گندے لوہے کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ ماہ رمضان میں خالق کائنات جل شانہ نے یہ شرف بخشا کہ اس میں نفل پڑھنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے، اور اسی دن اسی مہینے میں یہ ایسا ہوگا کہ اس کو ایک فرض کے بدلے میں 70 گنا بڑھا کر فرضوں کا ادائیگی کا ثواب دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں مر جائے خالق کائنات جل شانہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ اس مہینے میں خالق کائنات جل شانہ نے ایک رات رکھی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں اسے تلاش کرو، لیکن بعض علماء نے قرآن پاک کی سورۃ القدر سے یہ استدلال کیا کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور سورۃ القدر کے اندر یہ 3 مرتبہ آیا تو 9 یا 27، تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی رات ہو، لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس کو خالق کائنات خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ماہ رمضان کے اندر جو لیلۃ القدر ہے یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قدر ہے۔ اور اگر کسی مہینے کا باقاعدہ تذکرہ جو فرمایا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اس کے علاوہ رب کائنات جل شانہ نے کسی بھی مہینے کا تذکرہ
قرآن میں نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی رحمتوں اور مسرتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان میں خالق کائنات جل شانہ ابلیس کو قید کر لیتا ہے اور وہ جکڑ لیا جاتا ہے، اور خالق کائنات مسلمانوں کے لیے نیکی کرنے کے مواقع کو فراہم کرتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس زندگی کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے، اور وہ عبادت اس طرح سے کرنی ہے کہ ہر فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ہے، اور پھر یہ جان لیں گے کہ ہاں جی ہم نے جب اس مہینے میں اس طرح پریکٹیکلی اس انداز سے عبادت کر لی ہے تو اب سارا سال بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ بہرحال ماہ رمضان کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور کہاں سے جو ہے وہ تم نے جو ہے ذریعہ آمدن رکھا تھا۔ لیکن یاد رکھیے ماہ رمضان میں جو کھایا پیا پہنا، اس کا حساب نہیں لے گا رب کائنات۔ قیامت میں رمضان شریف جو ہے وہ اپنے روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر! کس طرح کہ رمضان کہے گا اللہ اس کو بخش دے، اس کو میں نے سارا دن بھوک پیاس اور ہر طرح کی برائی سے دور رکھا اور یہ دور رہا، تو رب کائنات اس کی سفارش قبول کرے گا۔ یوں ہی قرآن کہے گا کہ اللہ یہ ساری رات جو ہے وہ رات میں قرآن کی تلاوت سنتا، تراویح پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، لہٰذا اس کو بخش دے۔ خالق کائنات اس کو بھی بخش دے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر قیدی کو ماہ رمضان میں چھوڑ دیتے تھے کہ وہ جائے اور اپنی عبادت کرے، اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے، جو بھی مانگنے والا آتا اس کو دیتے۔ رب کائنات جل شانہ بھی اس مہینے میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں نیک کام کرے اور گناہوں سے بچا رہے۔ قرآن کریم میں صرف رب کائنات جل شانہ نے جس مہینے کا ذکر فرمایا ہے اس کی برکات ہمیں ضرور لینی چاہیے۔ رمضان میں وہ گھڑیاں ہیں جو کسی اور مہینے میں ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر خالق کائنات اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، وہ گھڑیاں کون سی ہیں؟ وہ سحری کی اور افطار کے وقت کے اوقات ہیں، وہ گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کے اندر رب کائنات سے مانگیے، جو مانگیں گے خالق کائنات کی رحمت جو ہے وہ بڑھ کر تھام لے گی اور کہے گی کہ اے میرے بندے تو مانگ رہا ہے تو یہ لے، جس طرح کی بھلائی چاہیے لے جا۔ یہ ماہ رمضان پھر کیوں نہ ہمارے لیے رحمتوں مسرتوں والا مہینہ ہو، اور ہم کیوں کر اس میں عبادت سے غافل رہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، داد، نون، الف۔ ان 5 حروف کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر! رمضان میں جو رے ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر رحمت الہی چاہیے تو خالق کائنات کے اس مہینے کی تعظیم کرو۔ میم اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر محبت الہی چاہیے تو پھر اس مہینے میں عبادات کرو، اور پھر اس کے بعد جو داد ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمانے الہی میں، زمانے رب کائنات میں آنا چاہتے ہیں تو اس راہ میں، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو الف سے یہ ہے کہ اگر تم امان الہی میں کو دریا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، امان الہی تمہیں رمضان دے گا۔ اور نون سے مراد نور الہی، نور خداوند کریم ہے کہ اس کی روشنی کے اندر تم فلاح پا سکتے ہو۔ تو یہ 5 حروف ہیں، اور یاد رکھیے ماہ رمضان میں 5 عبادات بڑی خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ پہلی روزہ رکھتے ہیں، دوسرا تراویح پڑھتے ہیں، تیسرا
تلاوت قرآن کرتے ہیں، چوتھا اعتکاف کرتے ہیں، پانچویں نمبر پر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں بالخصوص عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ 5 سعادتیں جو حاصل کر لے اس کو انشاءاللہ رحمت الہی بھی مل جائے گی، محبت الہی بھی مل جائے گی، زمان الہی میں بھی آ جائے گا، امان الہی میں بھی آ جائے گا، اور نور الہی میں سفر کرتے ہوئے جنت میں بھی چلا جائے گا۔ خالق کائنات ہمیں اس ماہ کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے، اسے یکسر غافل ہو کر نہ گزارا جائے، اس میں عبادت پر کمر باندھ کر رب کائنات کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ خالق کائنات اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے برکتوں والا کر دے، رحمتوں والا کر دے، اور ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے مالا مال